بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک واویلا تھا کہ ایک محفل کے اندر مولانا سمر عباس عطاری صاحب نے کچھ سوالات کے جوابات دیتے ہوئے مسئلہ ایمان ابی طالب کے لحاظ سے عقیدہ اہل سنت کی وضاحت کی، اور جو غلط اشعار پڑھے گئے تھے سٹیج سے نقیب محفل کی طرف سے، تو اس جہالت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر واویلا کھڑا ہوا کہ ایک سید صاحب جو ہے وہ اپنے نسب کو لے کے اٹھائے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ یہ نہ ہو قیامت کے دن دوسرے لوگ میرے پاس نیک اعمال لے آئیں اور اے بنی ہاشم تم میرے پاس صرف نسب لے کے آ جاؤ۔ تو اب وہ اپنا نسب لے کے اٹھے اور کہنے لگے کہ جی میں سید ہوں، میرے دادے کو اگر کسی نے بات کی تو میں زبان کھینچ لوں گا اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اور ان حضرت صاحب کی جو علمی اوقات تھی وہ یہ تھی کہ وہ بخاری پر تان کرنا شروع ہو گئے، یعنی علمی اوقات یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ جو بخاری کو جو ہے وہ بخاری کے خلاف جو دلیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کی یہ تھی کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، مائک پکڑا اور اس شدت پسندی کا اظہار کیا جو آج کل عوام کے اندر پائی جاتی ہے۔ کیوں پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ ساری ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ اور پھر یہ جو حضرت صاحب نے کہا کہ میں سید ہوں، میرا دادا میرا وہ بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں واضح کروں گا کہ ایسے شخص کے بارے میں مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے، اور پھر عدم ایمان کے لحاظ سے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں واضح کروں گا۔ پوری گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ مختصر سے ٹائم میں آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو بہرحال وہ یہ بات کر رہے تھے کہ صحیح بخاری کون سی ہم دیکھیں، بیروت کی دیکھیں جناب، وہ سعودیہ کی صحیح بخاری یا پاکستان کی صحیح بخاری، کون سی صحیح بخاری دیکھیں؟ اب یہ جو ہے وہ میرے پاس بیروت کی صحیح بخاری ہے، اور اس کے اعتبار سے میں ایک مثال سے واضح کر دوں کہ یہ اسی طرح کہ ایک بندہ کافر ہو تو وہ کوئی مسلمان اس کو دعوت دے قرآن کے لحاظ سے، تو وہ یہ کہے کہ میں کون سا قرآن پڑھوں، وہ قرآن پڑھوں جو مصر میں چھپا ہوا ہے، وہ قرآن پڑھوں جو لبنان بیروت میں چھپا ہوا ہے، وہ قرآن پڑھوں جو پاکستان میں ہے، وہ قرآن پڑھوں جو سعودیہ سے شائع ہے، وہ قرآن پڑھوں جو فلاں ملک میں فلاں ملک میں، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یعنی وہ اس کو کہے گا کہ بے وقوف آدمی، قرآن ایک ہی ہے۔ آگے جو ہے وہ مختلف ممالک کے اندر جو کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے اپنے لحاظ سے اس کو چھاپا ہوا ہے، تو قرآن ایک ہی ہے۔ اسی طرح بیروت سے اگر چھپی ہوئی بخاری ہے تو یہ بھی بخاری ہے، اس کے اندر بھی وہی حدیث ہے۔ اگر سعودیہ سے چھپی ہوئی بخاری ہے تو اس کے اندر بھی وہی حدیث ہے، اور اگر پاکستان سے چھپی ہوئی بخاری ہے یہ، تو اس کے اندر بھی وہی حدیث ہے۔ یہی حضرت صاحب آ جائیں تو ہم ان کو بھی دکھا دیتے ہیں، کوئی بھی آ جائے تو دکھا دیں گے کہ بخاری تو ایک ہی ہے، وہ چھپنے کے لحاظ سے الگ الگ ملک کے اندر چھپی ہے، تو جس طرح قرآن الگ ملک کے اندر چھپے تو وہ جو ہے وہ اور نہیں ہے، اسی طرح بخاری بھی الگ ملک کے اندر چھپے تو وہ اور نہیں ہے۔ میں یہاں پر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں واضح کرنے سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ میرے پاس جو ہے وہ اس وقت میرے سامنے 70 سے زیادہ کتابوں کے حوالہ جات پڑے ہیں جو میں فی البدیہہ دے سکتا ہوں کہ عدم ایمان کا فلاں امام بھی قائل ہے، فلاں امام بھی قائل ہے، فلاں امام بھی قائل ہے، جس کے اندر بڑے بڑے صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابو ہریرہ، حضرت مسیب بن حزن، اور خود حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے حضور کے چچا حضرت عباس شامل ہیں۔ تو یہ جو شخصیت اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی اور اپنے وہ جہالت کا اظہار کر رہے تھے اپنے علم کے زوم کے اندر کہ جی میں زبان کھینچ لوں گا، کہ جو اس طرح کی بات کرے گا، تو کیا آپ داتا صاحب کی زبان کھینچو گے؟ کیا آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان کھینچو گے؟ کیا آپ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان کھینچو گے؟ معاذ اللہ، کیا مولا علی، کیا حضرت وہاں تک پہنچو گے آپ؟ تو میرے پاس جو کل حوالہ جات پڑے ہیں 250 سے زیادہ ہماری شخصیات، بڑی ائمہ شریعت، ائمہ طریقت، ائمہ صوفیہ، ائمہ فقہا، ائمہ محدثین، وہ بڑے نام وہ میرے پاس پڑے ہیں جو کہ میں حوالہ جات دے سکتا ہوں، لیکن صرف اس وجہ سے، اور میں یہ واضح کر دوں پہلے تاکہ بعد میں کوئی واویلا نہ کھڑا کرے، کہ ہم اپنے اکابرین کی جو ہے وہ نقش قدم پر چلتے ہوئے خود اس مسئلہ کو نہ پہلے کبھی چھیڑا ہے، نہ اب چھیڑ رہے ہیں، نہ کبھی مستقبل میں چھیڑیں گے، صرف اس وجہ سے کہ عدم ایمان کے قائل کو کافر کہہ کر داتا صاحب پہ حملہ آور ہوئے،
وہ پیر، وہ نقیب، وہ نعت خواں جو ویسے ہی فارغ ہیں الا ماشاء اللہ، وہ اٹھ کے جب روافظ کے ہتھے چڑھ کے اس طرح کے شعر لکھتے ہیں اور آگے وہ پڑھتے ہیں اور عوام کی اندر جو ہے وہ یہ جذبات اور شدت کو پیدا کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ پھر اٹھ کے تو اس طرح کی وضاحتیں مانگتے ہیں کہ جی ہاں جی بتاؤ، حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ کان کے اندر پوچھا تھا تو کس صحابی نے سن لیا کان کے اندر؟ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عقل رکھتے ہو اور معاذ اللہ یہ کہنا چاہتے ہو کہ سرکار کے چچا ہونے کے لحاظ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ کوئی غلط چیز آگے بیان کر دی، اور اتنے احتیاط کرنے والے صحابہ وہ یہ اس معاملے کے اندر جو کہ کفر اور ایمان کے لحاظ سے معاملہ ہے وہ اس کے اندر احتیاط نہیں کریں گے؟ تو کیا تم ان پر الزام لگانا چاہتے ہو؟ کیا تمہاری عقل مولا علی سے بڑھ گئی؟ کیا حضرت عباس سے بڑھ گئی؟ چلو وہاں تو یہ تھا، لیکن حضرت عباس کی حدیث کے اندر اور اسی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کی اتنی خدمت کی، کیا آپ کی طرف سے بھی ان کو کوئی نفع پہنچا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں میں نے ان کو نفع دیا کہ آپ جہنم کی جو آگ ہے وہ ان کے ٹخنوں تک پہنچتی ہے، جن کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ آگے دماغ کھولتا ہے۔ اب یہاں پر تو کوئی کان والی بات بھی نہیں ہے، تمہاری وہ بھی دلیل رائے گا گئی، ہم احتیاط ہی کرتے ہیں صرف اور صرف، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ اس وجہ سے ہے کہ عدم ایمان کے قائل کو معاذ اللہ زبان کھینچنے والا اور کافر کہا گیا ہے، تو اس وجہ سے میں یہ واضح کر دوں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے، اور میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتا ہوں۔ جس بیچارے بے ہوش بندے کو صحیح بخاری پر تان کرتا ہے وہ بیچارہ اب یہاں پر کیا کرے گا؟ تو یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ والا جو ہے وہ نسخہ 293 صفحہ پر جو ہے وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکم بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ حکم ابو طالب بر شقاوت بود، شقاوت معنی بدبختی والا ہوتا ہے، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ یعنی بدبختی ایسی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا تو سرکار مکمل جو آگے نفع تھا وہ بھی نہ حاصل ہو سکا، جو ترجمے کے اندر یہ ترجمے والی اردو خواں حضرات کے لیے بھی ہے تاکہ وہ بھی پڑھ سکے، جو فارسی والی اس کا صفحہ نمبر 293 جو اردو خواں حضرات ہیں ان کے لحاظ سے بھی میں یہ واضح کر دوں کہ حضرت علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری شاہ صاحب آپ کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے اس کے اندر لکھتے ہیں کہ مگر جب کہ ابو طالب پر شقاوت کا حکم جاری ہو چکا تھا تو لا محالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی اسے فائدہ نہ پہنچا سکی۔ یہ اردو والا جو ہے وہ نسخہ ہے امام جو ہے وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے، اور یہ فارسی والا ہے، دونوں کے اندر فارسی میں 293 صفحہ ہے اور اردو کے اندر 496 صفحہ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو کیا اب آپ داتا صاحب کی معاذ اللہ جا کے زبان کھینچیں گے؟ داتا صاحب کو معاذ اللہ وہ پیر نام نہاد وہ داتا صاحب کو کافر کہیں گے؟ غوث پاک نے لکھا اپنی کتاب کے اندر 11ویں کھانے والوں، غوث پاک نے لکھا اپنی کتاب کے اندر وہ بھی عدم ایمان کے قائل ہیں، تو کیا آپ معاذ اللہ ان کی جا کے زبان کھینچیں گے؟ اور پھر یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الفقہ الاکبر مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی سے جو مکتبہ اس سے شائع ہوئی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 197 پر لکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ماتا کافرہ ابو طالب کے لحاظ سے، تو کیا آپ امام اعظم کی جا کے زبان کھینچیں گے؟ تو اس طرح کے بڑے بڑے ائمہ غوث اعظم سمیت بڑے بڑے ائمہ محدثین اور ائمہ فقہا، میرے پاس سے وقت 70 سے زیادہ حوالہ جات ہیں جو فی البدیہہ پیش کر سکتا ہوں، اور 250 سے زیادہ ائمہ میرے پاس ابھی موجود ہیں کہ جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر ضرورت پڑی تو ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو پھر بھی حیا کر رہے ہیں، اور پھر بھی اس چیز کو مد نظر رکھ رہے ہیں کہ یہ امت کے اندر چونکہ اختلافی مسئلہ ہے، اور آپ کو کثیر ائمہ اس میں ملیں گے جو عدم ایمان کے قائل ہیں، اور بعض تھوڑے سے ائمہ ملیں گے جو ایمان کے قائل ہیں، اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو کیا جو کثیر اہل سنت کے ائمہ ہیں، اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ عقیدہ رکھے کہ عدم ایمان کا قائل معاذ اللہ کافر ہے، تو پھر تو ہمارے پاس کوئی محدث ہی نہیں بچتا۔ امام بخاری سے لے کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک کوئی بھی ہمارے پاس شخصیت بڑی محدثین کے لحاظ سے وہ بچتی کوئی نہیں۔ تو اب کوئی بندہ جو یہ شخصیت بھی کھڑی ہوئی تھی کہ جی میرے دادا ہیں، تو میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ اگر زیادہ شوق ہے سرکار کی نسبت کے علاوہ، سرکار کی محبت کے علاوہ دادے بچانے کا، تو جا کے چچے بھی بچاؤ، ابو لہب اور ابو جہل بھی موجود ہیں ان کو بھی بچاؤ، ان کی بھی نسبت سرکار کے جو ہے وہ ہٹ کے ان کے لحاظ سے بھی آپ کی پھر بنتی ہوگی، ان کو بھی جا کے بچاؤ۔ تو ہم نے اگر کسی کو ماننا ہے تو سرکار کی وجہ سے ماننا ہے، ہم عقیدہ اہل سنت ہمیں ائمہ نے دے دیا، اعلیٰ حضرت نے لکھا تو وہی لکھا، مجدد الفسانی نے لکھا تو وہی لکھا، کہ ہم نے اگر ماننا ہے تو سرکار کی محبت کی وجہ سے ماننا ہے اہل بیت کو، صحابہ کو۔ تو اب مکتوبات کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ آپ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں اس کا
جو ہے وہ جلد نمبر 2 ہے، دفتر 2 اور صفحہ نمبر 86 ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسے محبت امیر را استقلالاً اختیار کنن و حب حضرت پیغمبر را در عام مدخل ندہت، کہتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ حضرت علی کو، ابو طالب کی ذات تو بڑی بات کی ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو پوری امت کے مولا ہیں، کہتے ہیں اگر مولا علی کو بھی سرکار کی محبت کے علاوہ مستقل طور پر اگر کوئی مانتا ہے تو وہ اختیار کرتا، فرماتے ہیں وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ، یہ تو عین کفر ہے اور وہ بندہ زندیق ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ زندیق ہونا پسند کریں گے؟ وہ سارے کے سارے سید جو اپنے خاندان کو لے کے آتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ سرکار نے فرمایا کہ اعمال لاؤ، یہ نہ ہو کہ بنی ہاشم کل میرے پاس اپنا خاندان لے کے پہنچ جاؤ، تو خاندان لے کے نہ اٹھو، اعمال لے کے اٹھو۔ اور پھر اعمال کا دار و مدار سارا وہ تو ہے ہی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سرکار نے خود فرمایا، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین، کہ اپنے ابا و اجداد اور اپنی اولاد سے زیادہ جو ہے وہ مجھ سے محبت کرو گے تو پھر تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ تو آپ تو یہاں پر صرف اپنا نسب لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور مجدد الفسانی فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا اور مستقل طور پر ایسا کرے کہ اپنے دادے چاچے بچانے پہ جائے اور سرکار کی محبت کو نہ دیکھے، تو کہتے ہیں وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ، یہ تو عین کفر ہے اور یہ ایسا بندہ تو زندیق ہو جاتا ہے۔ تو اردو خواہ حضرات کے لیے بھی میں حوالہ پیش کر دوں، یہ مکتوبات امام ربانی مولانا قاضی عالم الدین نقشبندی مجددی کا ترجمہ کیا ہوا، اس میں یہ ایک ہی جلد میں ہے، صفحہ نمبر جو ہے وہ اس کا 575 ہے اور یہ دفتر 2 ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے یہی لکھا۔ کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت امیر کی محبت کو یعنی مولا علی کی محبت کو مستقل طور پر اختیار کرے اور حضرت پیغمبر علیہ السلام کی محبت کو اس میں دخل نہ دے تو ایسا شخص محبت سے خارج ہے، گفتگو کے لائق نہیں، اسے تو منہ ہی نہیں لگانا چاہیے جو بندہ ایسی گفتگو کرے۔ اور آگے جا کے کہتے ہیں کہ اس کا حکم تو یہ کہ یہ تو سراسر کفر اور یہ تو بندہ زندیق ہو جاتا ہے اس طرح۔ صفحہ نمبر 575 پر مجدد الفسانی یہ اردو والی اس کے اندر لکھا ہے، کیونکہ اردو پڑھنے والے بھی آج کل بہت ہیں تو اس کے اندر جا کے دیکھیں۔ اور فارسی والی جلد نمبر 2 دفتر 2 صفحہ نمبر 86 پر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اس کو لکھا ہے، مجدد پاک نے۔ تو اب یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ کس کس پر فتویٰ لگاؤ گے؟ کیا حضرت عباس پر؟ ان سے زیادہ عقل آ گئی ہے؟ کیا تم داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ہے وہ کوئی زیادہ بڑے سید آ گئے ہو؟ کیا غوث پاک سے بڑے زیادہ جو ہے وہ سید آ گئے ہو؟ کیا امام اعظم سے بڑے محب آ گئے ہو تم اہل بیت کے؟ تو اس وجہ سے اپنے ایمان کی خیر جو ہے وہ مناؤ۔ کہیں وہ شخصیت کے جن کا ایمان ویسے ہی جو ہے وہ اختلافی مسئلہ ہے، ان کا ایمان بچاتے بچاتے اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو، کیونکہ تم تو زبانیں معاذ اللہ داتا صاحب کے کھینچنے پہ آ گئے ہو، اعلیٰ حضرت کی کھینچنے پہ آ گئے، امام اعظم کی، اور پھر صحابہ میں حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت مسیب بن حزن، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جیسی بڑی شخصیات اس کے اندر شامل ہے کہ تم جو ہو ان پر تان کرنے پر آ گئے ہو۔ اس لیے اور میں یہاں پر یہ واضح کر دوں کہ یہ ان خطبہ اور ان نقبہ، ان نعت خواں حضرات کی وجہ سے ہوا ہے کہ جو روافظ کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ، اور وہ اس طرح کے اشعار لکھتے ہیں جو ہے وہ، اور ہماری ویسی عوام کے جو انٹرٹینمنٹ چاہتی ہے، ان کا علم کے لحاظ سے تو وہ سننے، علم حاصل کرنے تو وہ آتے ہی نہیں، ان کو صرف انٹرٹینمنٹ چاہیے، تو ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے اور پیسے بٹورنے کے لیے رنگ برنگے اشعار لکھتے ہیں اور روافظ کی طرز پر نعتیں پڑھتے ہیں، روافظ کی طرز پر اشعار لکھتے ہیں، اور آگے عوام سے صرف داد وصول کرنا ہوتی ہے۔ دیکھیں روافظ کی مجالس کے اندر کہ وہاں پر اس طرح کی بیہودہ باتیں کی جاتی ہیں، بیہودہ قسم کی صریح کفر بک رہے ہوتے ہیں وہاں پر، جو کہ ایک تھوڑی سی عقل رکھنے والا بندہ بھی سمجھ آئے گا یہ صریح کفر ہے، تو وہاں پر سامنے واہ 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 کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہی چیز جو ہے وہ آج کے ہمارے سٹیجوں پر بھی آ گئی ہے، تو ہمارے عوام کو تو ویسے ہی جائز ناجائز کا ٹھیک طریقے سے نہیں پتہ، حلال حرام کا نہیں پتہ، تو ان کے نزدیک تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے، یا جائز ہوتا ہے یا ناجائز ہوتا ہے۔ ان کو کیا پتہ ہو مکروہ کیا ہے، پھر مکروہ تنزیہی کیا ہے، پھر مکروہ جو ہے وہ تحریمی کیا ہے، اور پھر مستحب چیز کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ان کو کیا پتہ۔ تو یہ محرم کے اندر نکاح کے لحاظ سے بھی تو ایسا ہی کچھ ہوا کہ جب شدت کی گئی اور وہ پنڈی کا مولوی وہ حنیف مویشی بولا کہ جب اس نے کہا کہ جی وہ ناس بھی ہے، جو نکاح جس نے کر لیا وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اتنی شدت کی تو پھر لوگوں نے حرام ہی سمجھنا ہے،
تو آپ جا کر دیکھیں اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کے، اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیو بنتی ہے آگے سامنے بٹھا کے، تو کسی کو 2 گھنٹے سمجھا نہیں رہا ہوتا، کوئی 10 منٹ کی ویڈیو دیکھنے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کی اسی ٹاپک پر 10 منٹ کی ہے، ایک بندے کی 3 منٹ کی ہے، تو 3 منٹ کی دیکھوں۔ تو کم ویڈیو دیکھنے کو لوگ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، تو یہاں پر آپ کس طرح لوگوں کو تفصیلی مسئلہ سمجھائیں گے؟ تو اگر آپ اس طرح کی شدت اختیار کریں گے، کوکم نورانی صاحب ہو، حنیف قریشی ہو، یا وہ نام نہاد شیخ الاسلام طاہر القادری ہو، جب وہ اس طرح کی شدت اختیار کرے گا تو عوام ان تمام چیزوں کو حرام ہی سمجھے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے سید حضرات ہیں وہ عمل کی طرف توجہ دیں، وہ اپنے نسب کو لے کے سرکار کے پاس نہ پہنچ جائیں، سرکار نے یہ فرما دیا، اور پھر کل شرمندگی ہو، اور پھر وہ دیکھیں کہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے، اور عقیدہ اہل سنت پر چلتے ہوئے اور ہمارے ائمہ نے کیا نظریے بیان کیے ہیں ان پر چلتے ہوئے اپنا نظریہ رکھیں، اپنا عقیدہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔